بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دنیا جہانوں کا پالنہار ہے اور پروردگار ہے۔ ایسا لفظ ہے جسے ہم اور آپ 24 گھنٹے میں نہ معلوم کتنی مرتبہ سنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ رب کا لفظ جتنا ہی مختصر اور چھوٹا ہے، اتنا ہی اپنے اندر گہرائی اور وسعت لیے ہوئے ہے۔ کہنے کو تو ایک مرتبہ میں یہ کہہ کے ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اس یقین کو دل و دماغ میں اتارنے کے لیے پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے، تب جا کر کے کہیں یہ بیٹھتا ہے اور دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ وہ بہتر وہ ہمارا رب ہے۔ سیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لفظ بولنے سے کام نہیں بنتا ہے، جب اس کی حقیقت اترتی ہے تب کام بنتا ہے۔ جتنا ہی مختصر ہے اتنا ہی یہ جامع، اتنا ہی اپنے اندر معنی کے ایک سمندر لیے ہوئے۔ ایسے تو لفظ کا سب ترجمہ ہم اور آپ، پالنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، پرورش کرنے والا، اس انداز سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور یہ ایسا لفظ ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نہ معلوم کتنی جگہ پر استعمال کیا ہے، کوئی گنتی نہیں۔ ہر ایک آیت دو آیت کے بعد آپ کو یہ لفظ مل ہی جائے گا قرآن مقدس میں۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو صرف ہمارے یہاں دنیا ہی میں نہیں استعمال کیا، بلکہ ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے وقت عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اٹھایا، ذر النملہ، معمولی سی چوٹی اور اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے، کائنات میں بسنے والے ایک ایک انسان سے جو اب تک آ چکے ہیں اور صبح قیامت جو آئیں گے، سب کو مخاطب کر کے جو فرمایا تھا، تو کیا سوال کیا اللہ رب العزت نے؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا أَلَسْتُ بِخَالِقِكُمْ أَلَسْتُ بِمَالِكِكُمْ أَلَسْتُ بِرَازِقِكُمْ، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہیں ہوں؟ سارے الفاظ چھوڑ کر کے اللہ پوچھ رہا ہے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پہلے ہی لفظ سے اللہ یہ اشارہ دے رہا ہے دیکھ ریکھ کرنا ہمارا کام ہے، پرورش کرنا ہمارا کام ہے،
جسمانی غذا دینا ہمارا کام ہے، روحانی غذا دینا ہمارا کام ہے، تمہارے ہر اعتبار سے صاف اور برداشت کا خیال کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ پہلے ہی لفظ سے اللہ نے سمجھا دیا، اسی لیے جب بھی ہم استعمال کرتے اور بولتے ہیں تو اس لفظ کو بولنے کے بعد ہمارا اور آپ کا ذہن بھی اسی طرف جانا چاہیے کہ وہ یقیناً خالق بھی ہے، یقیناً مالک بھی ہے، یقیناً رازق بھی ہے، یقیناً ہر پل نگہداشت کرنے والا ہے، ہر آن ہر لمحہ ہماری ضرورتوں کو جاننے اور دیکھنے والا ہے اور اسے سمجھنے والا ہے اور اسے بطریق احسن اور عمدہ طریقے سے پوری کرنے والا ہے، چاہے وہ ہماری جسمانی غذا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری روحانی غذا کا مسئلہ ہو، چاہے سانس بیچ میں اٹک رہی اسے نکالنے کا مسئلہ ہو، سانس اکھڑ رہی اسے برقرار رکھنے کا مسئلہ ہو، سب کچھ کرنا اور کرنا صرف اسی کا کام ہے۔ وہ اس انداز سے تربیت کرتا ہے، وہ اس انداز سے لے کے چلتا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ کیسے لے کے چلنا ہے۔ اسی لیے علامہ راضی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عرب والے اپنے دعاؤں میں کہتے ہیں یا رازق النعال فی عشرہ، اے کوے کو اس کے گھونسلے میں روزی عطا کرنے والے، اور ذقنا ہمیں بھی روزی عطا کیجیے۔ یہ جملہ وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں، یہ جملہ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کوا کا بچہ جب انڈے کے کھول سے باہر آتا ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہوا کرتا ہے، جس کو کوے دیکھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، اس کی ماں اسے کھلانے کے لیے تیار نہیں، اس کا باپ اسے پلانے کے لیے تیار نہیں، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار نہیں، گھونسلے میں چھوڑ کر کے ماں چلی جاتی ہے، چھوڑ کر کے وہاں سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ گوشت کا ایک لوتھڑا ہوا کرتا ہے، وہ خون جیسا دکھ رہا ہوتا ہے، جس نے بھی کوے وغیرہ کے بچے چھوٹے میں دیکھے ہوں گے وہ دیکھ کر کے جانتے ہیں وہ کیسا دکھتا ہے، دیکھ کر کے گھن سے تھوڑا سا آتی ہے۔ اس انداز کا جب کوا دیکھتا ہے کہ یہ بچہ ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے اس کی ماں کی یہ میرا نہیں ہے، وہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے۔ اب مسئلہ ہے اس کی تربیت کا، اب مسئلہ ہے اس کی پرورش کا، اب مسئلہ ہے اس کے دیکھ ریکھ کا، اب مسئلہ ہے اس کے رزق کا، اب مسئلہ اس کے کھلانے اور پلانے کا، اب مسئلہ ہے اس کی جسمانی ساخت اور برداشت کا، اب مسئلہ ہے اسے بڑا کرنے کا اور پالنے اور پوسنے کا۔ آگے پیچھے کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جو چیونٹیاں ہوتی ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ اسے گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھ کر کے کھانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اسے آ کر کے چپکتے اور پکڑتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کھانے کے لیے آتے ہیں انہیں کو اس کی غذا اللہ بنا دیتا ہے، وہ چیونٹی اور چیونٹا کھاتا رہتا ہے، وہ کیڑے مکوڑے کھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اسے پر وغیرہ نکل آتا ہے پھر اس کی ماں واپس آتی ہے، پھر دیکھ ریکھ کرنا شروع کرتی ہے۔ اسی لیے عرب والے اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں یا رازق النعال فی عشرہ، اے وہ خالق، اے وہ میرا مولا، اے وہ احکم الحاکمین، اے وہ رب العالمین جو کوے کو بھی اس کے گھونسلے میں رزق عطا کرتا ہے، وہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے شروع ہی میں لفظ استعمال کیا اور اس طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنا چاہا ہے کہ سب کچھ دیکھ ریکھ کرنا، ہر ایک کی تربیت کرنا، ہر ایک کی پرورش کرنا، ہر ایک کی نگہداشت کی ذمہ داری یہ کسی اور کے سر ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ہمیں اٹھا کر کے ہم سے اور آپ سے یہ سوال کرتا ہے الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بول کر کے آئے ہیں کیوں نہیں میرے مولا، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر یہاں آ کر کے ہم بھولنے لگتے ہیں۔ پھر جب اللہ دنیا میں لایا اور دنیا میں آزمائش کے لیے اتارا اور دنیا میں آزمائش کے لیے چھوڑا اور اس لیے لے کر کے آیا یہاں اپنی زندگی سنوارا جائے، اس لیے لے کر کے آیا یہاں زندگی کو بنایا جائے، اس لیے لے کر کے آیا یہاں زندگی کو آخرت کے لیے تیار کیا جائے، اس لیے لے کر کے آیا کہ آخرت کی کھیتی کر کے اور آخرت کے سامان فراہم کیے جائیں۔ تو یہاں کے بھی بنانے کا انداز، یہاں بھی اٹھانے کا انداز، یہاں بھی بڑا کرنے کا انداز اور یہاں بھی آگے چلانے کا انداز کس لفظ سے اللہ اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو خطبہ نکاح میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جب اللہ یہاں پیدا کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ یہی کہہ رہا ہے ڈرو اس رب سے. رب کا لفظ اللہ یہاں بھی استعمال کر رہا ہے جو دیکھنے والا ہے، جو پرورش کرنے والا ہے، جو نگرانی کرنے والا ہے، جو جسمانی اور روحانی غذائیں فراہم کرنے والا ہے. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک جان سے یعنی حضرت آدم سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا. حضرت حوا کو آپ کی بائیں مثلے سے نکالا گیا، پھر سسٹم بنایا گیا، پھر نظام قائم کیا گیا، پھر نظام رائج کیا گیا. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد پھر دونوں کے ملنے سے، میاں اور بیوی کے ملنے سے پھر نظام کائنات چلتا ہے، پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں، پھر سلسلہ در سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، پھر آبادی در آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یہاں لانے کے بعد بھی اللہ رب ہی کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یہاں بڑھانے کی بات سے بھی اللہ رب ہی کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اور یہ آیت ایک طرح سے بنیادی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ انسانوں کو ہم نے بنایا ہے، جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا انسانوں کو ہم نے پروان چڑھایا ہے، جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ انسانوں کو ہم نے ترقی کی راہ پہ گامزن کیا ہے، جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا کام ہے جو ہم کر کے آگے بڑھاتے اور بھیجتے ہیں، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. چاہے ڈارون کا یہ نظریہ ہو، نظریہ ارتقاء کہ انسان دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا بندر سے انسان نعوذ باللہ بن گیا. کتنے بے عقل لوگ ہیں اور کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو دلیلوں کے سامنے بات ہوتی ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ڈارون نے اگر لکھ دیا کہ انسان پہلے بندر تھا پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا تو جتنے بندر تھے سب نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے. نظریہ ارتقاء یہ دہلیہ سبھی کے سبھی مانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہر چیز میں ترقی ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ڈیولپ ہونے کے بعد کچھ کا کچھ بن جایا کرتا ہے. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ پھر پہلا جز کہاں تھا، پھر پہلا حصہ کہاں تھا، کہتے ہیں پہلا حصہ خود بخود وجود میں آیا. جب ایک معمولی سا ذرہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا ہے تو پھر انسانوں کو جو پوری دنیا میں بسائے جا رہے ہیں اور اربوں کی تعداد میں جن کی تعداد آج 7 ارب پہنچنے کو ہے اور اس سے پہلے نہ معلوم کتنے اربات خرابات کی جا چکے ہیں اور نہ معلوم کتنے آئیں گے، وہ خود سے کیسے بن جاتے ہیں اور بن سکتے ہیں. اسی کو اللہ فرما رہا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تم کو اٹھایا، پھر اس سے تمہاری بیوی پھر اس سے تمہاری ماں کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کی تخلیق ہوئی. پھر نظام کائنات کا ایک سسٹم بنایا گیا، ایک انتظام قائم کیا گیا، اس کے ذریعے سے انسانوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ رب ہے جو کر رہا ہے، یہ رب ہے جو دیکھ رہا ہے، یہ رب ہے جو چلا رہا ہے، یہ رب ہے جو اس نظام کائنات کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ ایک مختصر سا لفظ ہے لیکن جب دل میں اترتا ہے کائنات کی دنیا پلٹ کے رکھ دیتا ہے اور جب تک نہیں اترتا ہے تب تک کائنات کی دنیا بدلتی نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے دلوں میں اترا نہیں ہے. جن کے دلوں میں یہ رب اتر جاتا ہے ان کے دل کی دنیا بالکل بدلی ہوئی نظر آتی ہے. ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اہلیہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کو لے کے جاتے ہیں، حضیر خار بچے حضرت اسماعیل ساتھ میں ہیں، لے جا کر کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے میرے ربا، میں نے ان کو ایسی جگہ لا کے اتارا ہے، میں نے ایسی جگہ لا کے بسایا ہے جہاں پہ کوئی پانی نہیں، جہاں پہ کوئی گھاس نہیں، جہاں پہ کوئی دانہ نہیں، بے آب ہو گیا، ایک چٹیل میدان ہے. ربنا انی
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. آپ کے بیت الحرام کے پاس لا کر کے میں نے انہیں چھوڑا ہے. اس کے بعد واپس ہوتے ہیں, واپس ہونے لگتے ہیں, مڑ کے حضرت حاجرہ سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں مجھے جانے کا حکم ملا ہے, اب یہاں رکنا نہیں ہے, چلتے جا رہے ہیں. حاجرہ پیچھے جا رہی ہیں, پیچھے جا کر کے پوچھتی ہیں کیا کیا ہوا, آخر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بول نہیں رہے ہیں, جاتے چلے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے سوال پہ سوال, تیسری مرتبہ سوال کرنے کے بعد جب جواب نہیں ملتا ہے حضرت حاجرہ سمجھ جاتی ہے آخر وہ بھی پیغمبر کی بیوی, اور پوچھتی ہے کیا رب نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہی حکم ملا ہے. یہاں واقعہ رب دل میں اترا ہوا تھا. حضرت حاجرہ پلٹ کے کہتے ہیں ادھر نہیں یضیع اللہ تعالی, تب تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کر سکتا ہے. یہ ہوتا ہے رب جب دل دماغ میں اترتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم آگے بڑھتے ہیں, حضرت ابراہیم آگے جاتے ہیں, آگے جا کر کے دعا مانگتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. پہلی دعا یہ ہے اے اللہ وہ نماز قائم کرے, خود بھی نماز پڑھیں, گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں, اپنے حالات کو نماز کی تاکید کریں, ٹائم ٹیبل کا خیال کریں, نمازوں کی بھرپور پابندی کریں, خشوع و خضوع کا لحاظ کریں, مسجد کو پکڑے رہیں, مسجد کو آباد کرتے رہیں, مسجد کو سجاتے رہیں, مسجد کو کبھی اللہ اللہ کے ذکر سے, کبھی قال اللہ اور قال الرسول سے, کبھی تلاوت قرآن سے, اور کبھی سجدہ اور رکوع سے آباد کرتے رہیں. اس لیے کہ جن کی مسجدیں آباد ہیں وہ لوگ خود آباد ہوتے ہیں, اور جن کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں وہ لوگ خود ویران ہوتے ہیں. جب نمازی نماز صحیح پڑھ کے دیتا ہے, نماز دعا کرتے ہوئے جاتی ہے ایسا جیسے اس نے میری حفاظت فرمائی ایسے اس کی حفاظت فرمانا. اور جب نمازی نماز صحیح سے نہیں پڑھتا ہے نماز خود بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے ایسا جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے, ایسے اس کو برباد کر کے رکھ دے. حضرت ابراہیم پہلی دعا مانگتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. کچھ لوگوں کا دل اس طرف پھیر دے, اگر کہتے سب کا دل پھیر دے تب تو ہر دم سب مکہ میں پہنچے رہتے, جگہ بھی نہیں رہ جاتی قدم رکھنے کی. تھوڑے لوگوں کو پھیرنے کی بات کہی, اللہ نے پھیر کر کے دکھایا, ہر وقت وہاں پر والے پہنچتے رہتے ہیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما, ہر طرح کی چیزیں انہیں نصیب فرما تاکہ یہ شکریہ ادا کریں. آج پورے ورلڈ سے, آج پوری دنیا سے عرب میں جو چیزیں پہنچتی ہیں تمام کے تمام پروڈکٹ اور تمام کے تمام تجارتی مراکز سے سب سے بہتر جو مال ہوتا ہے پہلے مکہ المکرمہ میں جاتا ہے, بعد میں ورلڈ میں کہیں استعمال ہوتا ہے. پیاز ہمارے یہاں تیار ہوتی ہے, آلو ہمارے یہاں تیار ہوتا ہے, لہسن ہمارے یہاں تیار ہوتا ہے, لیکن جو اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ سپلائی ہوتی ہے, وہاں پہ جا کر کے رکتی ہے. یہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے جو انہوں نے رب پہ یقین کر کے مانگا تھا, اور اللہ نے انہیں نواز کر کے دکھایا. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اسی دعا کو مانگا تھا, اسی رب کا حوالہ دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا حکم ہوا, جب ہجرت کا اشارہ ملا, آپ اپنے لوگ کو لے کے نکلتے ہیں, کم و بیش 6.25 لاکھ لوگ آپ کے پیچھے ہیں. فرعون کا جو لشکر پیچھا کر رہا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ کے قریب ہے, اس کا جو حرامت دستہ ہے وہ تقریباً 12 لاکھ پہ مشتمل ہے. پیچھے سے آ رہا ہے, آگے دریائے قلزم ہے, سمجھ میں نہیں آتا. اگر عقل سے سوال کیا جاتا عقل یہ کہتی اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر عقل سے یہ پوچھا جاتا تو عقل یہ کہتی اب چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر عقل سے یہ سوال ہوتا, اگر ہم سے اور آپ سے یہ سوال ہوتا تو ہم یہ کہتے اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, کوئی جائے پناہ نہیں, کوئی جائے فرار نہیں. اللہ کے محبوب نے, حضرت موسیٰ نے سوال اللہ سے کیا, اپنی عقل سے نہیں کیا. اگر عقل سے سوال ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ سب لوگ ڈنڈے قاعدے سے پکڑ لیں, لاٹھی قاعدے سے لے لیں, اس کے بعد جب ہو جائے اس کے سرغنہ کے سر میں مارے, ہو سکتا ہے وہ مر جائے تو کام بن جائے. لیکن متوجہ ہوئے اللہ کی طرف, اپنے رب سے سوال کیا اے میرے مولا کیا کرنا ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, ارے موسیٰ ہم تو دھرا گئے, ہم تو پکڑے گئے, آپ نے لا کر کے تو پھنسا دیا, معاملہ بڑا گڑبڑ ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, ہرگز کچھ ہونے والا نہیں ہے, وہ راستہ دے گا. حکم آتا ہے اضرب بعصاک البحر, سمندر پہ اپنی
लाठी मारिए, 12 रास्ते बनते हैं, काफिला पूरा निकलता है, काफिले को लेकर के चलते हैं, प्यास की शिद्दत से काफिला निढाल है, पानी मिलने का नाम नहीं ले रहा है, परेशान है, पानी कहाँ से लाया जाए। अगर अकल से काम लिया जाता, अकल ये कहती कि फावड़ा लाइए, उसमें इसी लकड़ी और डंडे का पेड़ लगाइए और खुदाई शुरू कीजिए, हो सकता है कहीं से पानी निकले और लोग सैराब हो जाए। अल्लाह से पूछा जाता है, रब पे यकीन करके सवाल किया जाता है, रब कहता है हजर, अरे इस पत्थर पे लाठी मारो, पत्थर पे लाठी पड़ने के साथ चश्मा जारी होता है, अलग अलग चश्मे हैं, सब लोग पानी से सैराब हो रहे हैं। ये होता है रब जब दिल में उतरता है, दिल की कैफियत बदल जाती है। आज चूंकि ये रब हमारे दिल के अंदर नहीं है, आज चूंकि अल्फाज है, इसलिए हमने रब अपने दफ्तर को समझा हुआ है। अजान हो रही है, दफ्तर की कुर्सी छोड़ती नहीं, क्योंकि 2 पैसा चला जाएगा। हमने रब अपनी दुकान को बनाया हुआ है, अजान हो रही है, दुकान का शटर गिरता नहीं है, क्योंकि खतरा है कोई ग्राहक आएगा वापस चला जाएगा। हमने रब अपने रिश्वत को बनाया हुआ है, रिश्वत ले रहे हैं और समझते हैं कि इस रिश्वत से हमारा काम चलने वाला है, इसलिए रब का हुक्म बनाए ताक रख करके रिश्वत पे रिश्वत ली जाती है, हराम खोरी पे हराम खोरी की जाती है, सूद खोरी पे सूद खोरी की जाती है, पड़ोसी का हक पे हक मारा जाता है, बगल वाले का केस काट काट के अपने में जोड़ा और मिलाया जाता है, जिनका अंजाम नस्लें दर नस्लें भुगतती रहती है। सब हम और आप करते हैं। हमारे जैसे लोग अजान हो रही है, फजर में चैन से सो रहे हैं, तो इससे नींद पूरी हो जाएगी तो काम बन जाएगा। ये नहीं यकीन है कि रब काम बनाने वाला है, ये नहीं यकीन है कि रब अता करने वाला है। इस साथ ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे बारिश की जरूरत, मुझे पानी की जरूरत, मेरा खेत ऐसी जगह पे जहाँ पानी पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं, मैं खेत में जाता हूँ, खड़ा होकर के इंतजार करता हूँ, मौला करूँ क्या। अब यहाँ थोड़ा चलाने का भी कोई नतीजा नहीं दिख रहा है। 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से फरियादी हुए, बादल आया और बरस करके गया। बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ खेत में पानी है, दूसरी कई जगह बारिश नहीं हुई। ये होता है रब। जब रब उतरता है तब यकीन बढ़ता है, तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं। आज सूरत हाल ये है, एक सजदा नहीं, आज सूरत हाल ये है, एक नमाज नहीं, आज सूरत हाल ये है, एक रोजा नहीं, आज सूरत हाल ये है, एक सदका और खैरात नहीं, आज सूरत हाल ये है, नबी से इश्क मोहब्बत का दावा एक मरतबा दूर तक नहीं। फिर कहाँ से ये सवाल किया जा रहा है कि मदद कैसे आएगी। अरे अल्लाह की मदद तो इंतजार में है, काश की मदद लेने वाले बने। वो एक सजदा जिसे तू क्या समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात, और वो एक सजदा जिससे रूह ज़मीन कांप जाती थी, उसी सजदे को तरसते हैं आज मिंबरों मेहरा। हजरत इब्राहिम की दुआ देखिए, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती। हजरत नूह की दुआ देखिए, रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। हजरत आदम की दुआ देखिए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब दुआ सिखलाता है, कैसा है दुआ मांगिए। अपने खास बंदों की कैफियत बयान करता है कि वो दुआ में कहते हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा। ए मेरे मौला, मुझसे अज़ाब जहन्नम दूर रख, वो बड़ा खतरनाक अज़ाब है। वो दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ए मेरे मौला, मेरी औलाद को मेरी आंखों का ठंडक बना दे। मेरे नबी को दुआ सिखलाई और बतलाई जाती है। मेरा नबी दुआ मांगता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सब कुछ बताया गया, सब कुछ दिखाया गया, बार बार ऐलान होता है, बार बार इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, लेकिन खुद उनके दिल में रब उतरा हुआ नहीं है। मुक़्तदियों पे कोई असर नहीं, सामने वाले पे कोई असर नहीं। जब भी कोई मैटर आता है, हम दूसरे के दर पे झुकते हैं, हम दूसरे से कहते हैं, दूसरे से फरियाद करते हैं, दूसरे से सवाल करते हैं, दूसरे से रोना रोते हैं, सब किनारे जाके मजा लेते हैं। काश की पलट करके अपने रब हकीकी के सामने आके गिड़गिड़ा देते और रो देते तो खुदा की कसम काम बन जाता और इज्जत भी न जाती। ये वो दरबार है जहाँ आने के बाद किसी की इज्जत नहीं जाती, रब देने के बाद किसी से बयान करने नहीं जाता, रब चाय पिलाने के बाद किसी से कहने नहीं जाता। वो घर का घर बसाता है, वो जुड़े हुए चमन को बसाता है, वो जुड़े हुए दिलों को बसाता है, किसी से बताने नहीं जाता। हम और आप तो किसी को एक चाय भी पिला देते हैं तो कैसे फिर
پوچھتے ہیں کہ ہم ہی نے چائے پلائی تھی، ہم ہی نے چائے پلائی تھی، ہم تو عزت بھی لے لیتے ہیں، ایک چائے بھی ٹھیک سے نہیں پوچھتے، وہ سب کچھ دے کر کے کہتا ہے، دینے کا طریقہ بتاتا ہے، مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے، پھر کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی روزی طلب کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی سوالی ہے، کوئی بھکاری ہے، کوئی جو بھیک کا کٹورا لے کر کے میرے سر پہ آ کے روتا ہو، مجھے رب مانے تو کوئی صحیح، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العزت رب کا جو حقیقی مفہوم ہے ہمارے اور آپ کے دلوں میں اتار دے، اور وہ یقین پیدا کرے جس یقین کے ذریعے سے صحابہ اور اس کے انبیاء اپنی باتیں بنواتے تھے، اللہ ہمیں بھی وہ یقین نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔